بلوچستان کے ضلع شیرانی میں دہشت گردوں کا حملہ، پولیس لائنز اور لیویز تھانے پر فائرنگ، لیویز کے 3 اور بلوچستان کانسٹیبلری کا 1 اہلکار شہید، متعدد زخمی۔ بلوچستان کانسٹیبلری کے شہید اہلکار کی شناخت الطاف الرحمان کے نام سے ہوئی، فائرنگ کا سلسلہ جاری۔ آئی سی سی کا اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے سے انکار، پاکستان ایشیا کپ میں مزید کھیلے گا یا نہیں، فیصلے کا انتظار۔ آج متحدہ عرب امارات کے ساتھ شیڈول میچ پر بھی سوالیہ نشان، مقابلے سے پہلے ہونے والی پریس کانفرنس منسوخ کر دی گئی، ٹیم کی پریکٹس، بورڈ ترجمان کی معاملات طے پانے کی خبروں کی تردید، کہا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، مشاورت جاری ہے، جو بھی طے ہوگا پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر ہی ہوگا۔ پاک بھارت میچ میں ریفری نے ٹاس کے بعد کپتان سلمان آغا کو ہاتھ ملانے سے روکا تھا۔ میچ ریفری نے جو بھی کیا جان بوجھ کر کیا، اینڈی پائیکرافٹ اور بھارتی عہدیداروں کی ملی بھگت کے ٹھوس ثبوت موجود۔ ٹاس کے وقت سلمان آغا کو مائک بند کر کے بات سننے کا کہا، پاکستانی کپتان کو سوریا کمار یادو سے مصافحہ نہ کرنے کی تاکید کی۔ اے سی سی کی انٹرنل تحقیقات مکمل، آئی سی سی قواعد کے مطابق میچ ریفری براہ راست کپتان یا کسی کھلاڑی کو ہدایت نہیں کر سکتا، صرف ٹیم مینیجر کو پیغام دینے کا پابند ہے۔ سلمان آغا کو 30 سیکنڈ پہلے منع کرنا طے شدہ تھا۔ پاک بھارت میچ میں جو کچھ ہوا ذمہ دار مودی ہے، بھارتی وزیراعظم نے اپنے ہی ملک کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ انڈین کھلاڑی شدید دباؤ میں ہوتے ہیں، بات گھروں کو آگ لگانے تک پہنچ جاتی ہے۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کی پروگرام زور کا جوڑ میں گفتگو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے، خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی ان کے ہمراہ۔ ایئرپورٹ پر برطانوی حکام نے استقبال کیا، روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو، کہا دورہ برطانیہ دونوں ممالک کو مزید قریب لائے گا۔ نیٹو اور یورپی یونین روس سے تیل خریدنا بند کریں۔ ٹک ٹاک پر معاہدہ طے پا گیا، کئی کمپنیاں خریدنے کی خواہش مند ہیں۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی حملوں سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز، کہا اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ حماس نے یرغمالیوں کو انسانی ڈھال بنایا تو بہت بڑی مصیبت میں پڑ جائے گی۔ غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی یلغار، فضا سے بھی خوفناک بمباری، 24 گھنٹوں میں 106 شہادتیں، کئی عمارتیں زمین بوس۔ بلال بن رباح مسجد کی شہادت کی ویڈیو سامنے آ گئی، ہزاروں افراد کی علاقے سے نقل مکانی، پناہ گزین کیمپوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ غزہ میں تباہی کے سوا کچھ نہیں، قطر اور امریکہ مل کر اسرائیل پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالیں، انتونیو گترس کا رد عمل۔ اہداف کے حصول تک غزہ میں آپریشن جاری رہے گا، نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد کی صورتحال پر مشاورت، وزیر اعظم آج سعودی عرب جائیں گے، شہباز شریف کی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈول، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا، فلسطینیوں کو اپنی خود مختار ریاست بنانے کا حق دیا جائے، سعودی کابینہ کا مطالبہ، قطر کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ایرانی رہنما علی لاریجانی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مارکہ حق میں کامیابی نے تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونک دی، شکست کے بعد بھارت آزاد کشمیر اور بلوچستان میں حالات خراب کر رہا ہے، کسی بھی سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کا اعلان، آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری، تمام جماعتوں کا افواج پاکستان سے بھرپور اظہار یکجہتی، عوامی رابطہ مہم کے تحت جلسوں کا اعلان۔ نئی پالیسی بن رہی ہے، ملک کے اندر اور باہر دہشت گردوں کا پورا بندوبست کیا جائے گا، رانا ثناءاللہ کا دہشت گردی میں ملوث تربیتی کیمپوں کو نشانہ بنانے کا عندیہ، پروگرام ریڈ لائن ود طلعت میں کہا اگر خیبر پختونخوا حکومت بھی دہشت گردوں کی مددگار ثابت ہوئی تو وہ بھی نہیں بچے گی، آئین علی مین گنڈاپور کو افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک بار پھر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی مخالفت، علی مین گنڈاپور بولے جب عوام ہی اعتماد نہیں کریں گے تو جنگ کیسے جیتیں گے، پہلے ہی لوگ بہت نقصان اٹھا چکے لیکن ازالہ نہیں کیا گیا، افغانستان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں مگر اجازت نہیں مل رہی۔
صدر مملکت کا دورہ چین، شنگھائی میں مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت، آصف علی زرداری سے چیئرمین چیری ہولڈنگ کی بھی ملاقات، آٹو انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے حوالے سے دلچسپی کا اظہار، صدر مملکت کی کمپنی کو الیکٹرک بسوں اور گرین انرجی منصوبوں میں شرکت کی دعوت، بلاول بھٹو زرداری سے بھی کووانٹائی گروپ کے وفد کی ملاقات، توانائی کے متبادل ذرائع میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ سیلاب زدگان کی مکمل بحالی پہلی ترجیح، نقصانات کے مکمل تخمینے کے بعد جامع حکمت عملی مرتب کی جائے گی، وزیر اعظم کی تمام صوبوں اور متعلقہ اداروں کو تفصیلات جمع کرنے کی ہدایت، جائزہ اجلاس سے خطاب میں متاثرہ علاقوں میں موزوں فصلوں کی کاشت کے اقدامات کی بھی ہدایت۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب، گڈو بیراج پر بہاؤ 6,24,000 کیوسک تک پہنچ گیا، سکھر بیراج پر 5,60,000 کیوسک کا ریلا، اباڑوں میں کچے کے متعدد علاقے ڈوب گئے، گھوٹکی کے درجنوں دیہات بھی پانی، میہڑ میں ایک اور بند ٹوٹنے سے فصلیں زیر آب۔ انسانی اسمگلروں نے جعلی فٹ بال ٹیم جاپان بھجوا دی، پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے بوگس سرٹیفکیٹس پر 17 نوجوانوں کو بھجوایا گیا، فی کس 40 سے 50 لاکھ روپے وصولی، منزل پر پہنچ کر بھانڈا پھوٹ گیا، ملزم سیالکوٹ سے گرفتار، سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ دہشت گرد تنظیموں کی مدد کا الزام، امریکہ نے ایران کے مالیاتی نیٹ ورک پر نئی پابندیاں لگا دیں، کئی شخصیات اور کمپنیاں شامل، ہانگ کانگ اور UAE کی 12 سے زائد کمپنیاں بلیک لسٹ۔ سوڈان میں تارکین وطن کی کشتی میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، 50 افراد ہلاک، امدادی ٹیموں نے 24 افراد کو بچا کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ اور ایشیا کپ میں کانٹے کا مقابلہ، بنگلہ دیش نے افغانستان کو 8 رن سے ہرا دیا، 155 رنز کے تعاقب میں افغان ٹیم 146 پر آؤٹ، رحمان اللہ گرباز 35، عظمت اللہ عمر زئی 30 رنز کے ساتھ نمایاں، مستفیض الرحمان کی 3 وکٹیں، بنگلہ دیش کی سپر 4 میں رسائی کی امیدیں برقرار۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب، گڈو بیراج پر بہاؤ 6,24,000 کیوسک تک پہنچ گیا، سکھر بیراج پر 5,60,000 کیوسک کا ریلا، اوباڑوں میں کچے کے متعدد علاقے ڈوب گئے، کئی ہزار ایکڑ پر تیار فصلیں زیرآب آ گئیں، کپاس اور چاول کی فصلیں تباہ ہو گئیں، دیگر فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا، گھوٹکی کے درجنوں دیہات بھی پانی، میہڑ میں ایک اور بند ٹوٹنے سے فصلیں زیرآب آ گئیں، اوباڑوں میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانتے ہیں سما کے نمائندے محمد ہارون سے۔ ہارون بتائیے گا۔ آج بالکل دریائے سندھ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس کے باعث کچے کے متعدد دیہات زیر آب آنا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ سیلابی پانی کے باعث کئی ہزار ایکڑ پر جو کھڑی فصلیں ہیں وہ پانی کے زیر آب آ چکی ہیں، جس کے باعث کپاس کی تیار فصل، چاول کی تیار فصل کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچا ہے، کسان جو ہے وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب کسانوں کی فصلیں تو تباہ ہو چکی ہیں اور اب ان کے گھروں کو خطرات جو ہے وہ لاحق ہو چکے ہیں، جس کے باعث وہ اپنے قیمتی سامان، مویشیوں اور بچوں کو لے کر کچے کی جانب سے جو ہے وہ انخلا کر کے پکے کی جانب منتقل ہو رہے ہیں۔ پکے پر پولیس پکٹس بھی قائم کر دی گئی ہیں، جس میں کچے سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ ریکارڈ بھی رکھا جا رہا ہے کہ کہیں کرمنلز تو پکے کی جانب نہیں آ رہے، اور دوسری جانب جو ہے وہاں پر ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ کچے سے آنے والے جو افراد ہیں وہ بآسانی وہاں پر رہ سکیں، اور انہیں صحت کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی فراہم کرنے کے لیے میڈیکل کیمپس وہاں پر جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں۔